ملک میں پانی کی کمی کا 22 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ صوبوں کو 50% پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ آبی ذخائر میں 97% کمی ہو گئی ہے۔ آرسا کی جانب سے پانی کی صورتحال کی تفصیلات کے مطابق شمالی علاقوں میں درجہ حرارت انتہائی کم ہے۔ تربیلا ڈیم گزشتہ 1.5 ماہ سے خالی ہے، جبکہ منگلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ 1,00,000 ایکڑ فٹ ہے۔ دریاؤں میں پانی کا مجموعی بہاؤ 1,25,000 کیوسک ہے۔ گزشتہ سال ان دونوں دریاؤں میں پانی کا مجموعی بہاؤ 2,84,000 کیوسک تھا۔ اگر ملک میں مونسون کی بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پانی کا بحران مزید بڑھ جائے گا، جبکہ IMF، UNDP اور دیگر اداروں کی مختلف رپورٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پانی کا بحران تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور 2040 تک پاکستان خطے کا سب سے کم پانی والا ملک بن سکتا ہے۔ ایک جانب تو ہمیں قلت آب کا سامنا ہے، دوسری جانب بھارتی آبی جارحیت ہے، لیکن ان خطرات کے باوجود اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جاری کشمکش ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کسی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر مسئلے کا حل نہ نکالنا ہمارا سب سے بڑا قومی المیہ بن چکا ہے۔ پورے ملک میں پانی کا ذخیرہ کرنے کے صرف 2 بڑے ذریعے ہیں، جن کی مدد سے محض 30 دن کا پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ پاکستان میں پانی کی کمی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک عرصہ سے نئے ڈیم بنانے کی بہت سی تجاویز تو زیر غور ہیں اور کئی پروجیکٹس پر کام بھی جاری ہے، لیکن تاحال کوئی ایسا بڑا منصوبہ مکمل نہیں ہو پایا جس سے ان مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر حکومت اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ اور عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بعض ایسے اعلانات کرتی ہے جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ عوام بیانات سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن مسائل اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم جیسا اہم منصوبہ ہمارے ملک میں ایک سیاسی مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، لہذا کوئی بھی حکومت اس کی تعمیر کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے صوبوں کے درمیان جس ہم آہنگی اور یکجہتی کی ضرورت ہے، وہ سیاسی مفادات کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ ایسے حالات میں عوامی مسائل بس سیاسی تقریروں میں ہی حل ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مطلوبہ تعداد میں ڈیمز کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی کمی سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا بھی عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام بے حال ہو چکے ہیں۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی طلب بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے۔ بجلی کی 6 سے 8 گھنٹے کی بندش کے علاوہ ٹرپنگ بھی جاری ہے، جس سے شہری شدید کوفت کا شکار ہے۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی کی بندش جاری ہے۔ سال 2017 میں آرسا نے سینٹ میں بتایا تھا کہ پانی کے ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 21 ارب روپے مالیت کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور جتنا پانی سمندر میں جاتا ہے اسے بچانے کے لیے منگلا ڈیم کے حجم جتنے 3 مزید ڈیمز کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کو پانی کے شدید بحران سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ
ڈیم بنانے کے ساتھ ساتھ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صورتحال یہی رہی تو ممکن ہے کہ 2025 تک ملک میں پانی کا شدید بحران ہو جائے۔ پانی کا یہ مسئلہ نیا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ سنگین نوعیت اختیار کر رہا ہے۔ دنیا میں پانی کے بحران کا شکار ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کے 24 بڑے شہروں میں رہنے والے 80% لوگوں کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے، اور صرف کراچی کی کچی آبادیوں میں رہنے والے 1,60,00,000 گھروں میں بھی پانی آتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ افراد صاف پانی تک رسائی سے بھی محروم ہیں، اور یہاں فی شخص سالانہ پانی کی دستیابی 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم ہے۔ اگر یہ فی شخص سالانہ 500 کیوبک میٹر تک پہنچ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ 2025 تک پانی کی قطعی کمی واقع ہو جائے۔ پاکستان میں پانی کا بحران میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں، جیسے شہری علاقوں میں آبادی میں تیزی سے اضافہ، زراعت، پانی کے نظام کی بد انتظامی اور آب و ہوا میں تبدیلی۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے، ہم 22 کروڑ ہو چکے ہیں۔ اس لحاظ سے 2025 تک پاکستان کی پانی کی طلب 274 ملین ایکڑ فٹ، جبکہ پانی کی فراہمی 191 ملین ایکڑ فٹ تک ہو سکتی ہے۔ ہم جتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ملک کو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی سماجی اور اقتصادی ترقی کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ ملکی شرح نمود زراعت کا حصہ تقریباً 21% ہے، اور 45% سے زائد لوگوں کا روزگار بھی اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ زرعی ترقی میں پانی کی مناسب اور بروقت دستیابی کلیدی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ دستیاب پانی کا 90% سے زائد زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ نہروں سے کھالوں میں منتقل ہونے والے پانی کے 50% سے زیادہ مقدار کھیت تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ کھالوں کی ناپختگی، خراب بناوٹ اور انجینئرنگ معیار کے مطابق نہ ہونا ہے۔ روایتی طریقے سے زمین کی ہمواری کے برعکس لیزر لینڈ لیولنگ سے آبپاشی کے پانی کے ضیاع میں 35% کمی اور فصلوں کی پیداوار میں 23% اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے، اور گزشتہ چند سالوں سے ہماری زراعت موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے شدید متاثر ہو رہی ہے، جس کا براہ راست اثر کسان پر پڑ رہا ہے۔ زرعی سائنسدانوں کے مطابق پاکستان میں ڈرپ نظام آبپاشی کو سولر سسٹم کی مدد سے کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ صوبہ پنجاب میں ایک سال میں تقریباً 300 دن تک سورج کی روشنی کی ایک مؤثر مقدار روزانہ 8 گھنٹے تک دستیاب ہوتی ہے۔ پاکستان بارش اور گلیشیئر پگھلنے سے اپنا پانی حاصل کرتا ہے، کیونکہ ملک کا 92% حصہ نیم بنجر ہے، لہذا پاکستان اپنے پانی کی فراہمی کے لیے بارش پر زیادہ منحصر کرتا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے مٹی میں موجود پانی بھی تیزی سے بخارات بن کر سوکھ رہا ہے، جس سے فصلوں کے لیے پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے بروقت منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ ہمیں نئے ڈیمز اور آبپاشی کے نظام تک بہتر رسائی کی ضرورت ہے۔ پانی کی قلت سے جہاں
اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہیں ملک کے مختلف علاقوں میں جاری آبی بحران کے پیش نظر ماہرین کا کہنا ہے کہ قلت آب سے خوراک کی کمی کا خطرہ ہے۔ حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو برقرار رکھ سکیں، کیونکہ یہ معیشیات کا سیدھا سا اصول ہے کہ اگر کسی شے کی رسد کم ہو جائے اور اس کی طلب بڑھ رہی ہو تو اس کی قیمت میں اضافہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ملک کے اندر پانی کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ماہرین آگاہ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب اقوام متحدہ کی اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان کو دنیا کے ان 23 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جنہیں گزشتہ 2 برس سے خشک سالی کا سامنا ہے۔ گلوبل لینڈ آؤٹ لک نامی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے علاوہ جن دیگر 22 ممالک کو خشک سالی کا سامنا ہے ان میں افغانستان، ایران، عراق اور امریکہ شامل ہیں۔ رپورٹ میں 2050 کے حالات کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ تب تک مختلف خطوں اور ممالک کو پانی کی قلت کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حرف آخر حل ایک ہی ہے کہ حکومت اس مسئلے پر انتہائی سنجیدگی سے توجہ دے اور اسے ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایک ایسی قومی پالیسی بنائی جائے جس میں ملک کے تمام انتظامی اکائیوں سے ماہرین کو شامل کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کر لیا جائے کہ کوئی اگلی حکومت اس پالیسی پر عمل درآمد میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی۔ جس تیزی سے پاکستان میں پانی کی قلت اور اس سے جڑے ہوئے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، آنے والے برسوں میں یہ معاملہ مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ اس پر قابو پانے کے لیے تمام سیاسی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے سیاسی اور گروہی مفادات کو ایک طرف رکھ کر صرف ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے ایک قومی پالیسی تشکیل دینی چاہیے۔